25 मई سر کنٹرول سیل کے ذریعے گھر بات ہوئی ہے۔ ہمارا چھوٹی بہن کی شادی طے کر دیا گیا ہے اور ہم گھر جانا چاہتا ہے، لیکن فستا در ایسا ممکن نہیں جب تک یونٹ بدلی نہیں ہوتی، تب تک ہماری یونٹ نے یہی رہنا ہے۔ صوبیدار کی آواز میں نرمی جیسی کوئی لچک نہیں تھی۔ سر ہمارا بچہ بھی 2 سال کا ہو چکا ہے، ہمارا دل چاہتا ہم اس کو دیکھیں۔ فستا در ٹھیک ہے، تم اپنا سامان پیک کرو، کل صبح ہم نکل جائیں گے۔ میجر کی آواز نے فستا دل کو جیسے نئی زندگی دی، شدت جذبات سے اس کی آنکھیں بھر گئی تھی۔ صوبیدار حیرانی سے میجر کے لفظ ہم پر حیران ہوا تھا۔ میجر نے اس کی حیرانی باہر نہ پی اور کہا کہ وہ ایمرجنسی میں بٹالین کی ذمہ داری میجر احمد کو سپرد کر کے جا رہے ہیں۔ سو فستا دل کی خوش پسندی تھی کہ اس کی سمجھی گئی تھی۔ اب کون جانے کہ اس کی واقعی سمجھی گئی تھی یا اس پیلے سہولت کی راہ ہموار ہوئی تھی۔ ہمارے نام سے ہوگی روایتاً زندہ ہمارے حصے میں پرچم وفا کا آیا ہے۔ بیا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو نرم گرم بستر پر پایا تھا۔ تھوڑی دیر چھت کو بھولنے کے بعد اسے خیال آیا کہ وہ یہاں کیسے وہ تو مین کی گولی کا نشانی بنی تھی۔ نہیں، گولی اس کو ڈرانے کے لیے چلائی گئی تھی اور وہ خوف سے وہیں گری، پر پھر دھندلی پڑتی آنکھوں سے اس نے نفرت بھری 2 اجنبی آنکھیں دیکھے بعد کے حالات وہ ذہن پوتری ہوا ذہن بودنی وہ کہاں ہے۔ ان کا خیال آتے ہی بیا نے اٹھنا چاہا، لیکن سر سے اٹھتی درد کی لہر نے اسے سر پکڑ کے واپس لیٹر پر مجبور کر دیا تھا۔ اپنے سر پر لگی پٹی اسے اب محسوس ہوئی، یہ کب ہوا اس نے دماغ پر زور دیا، مگر کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ تو کیا میری یادداشت چلی گئی ہے؟ میری مطلب کی حد ہو گئی تھی۔ دروازہ کھلا آنی بی کو اندر آتے دے بے ساختہ رستے میں سے رانی نکلا تھا۔ اس نے حیرت بھری نگاہ خود پر ڈالی۔ اوپس بیا میڈم، یادداشت خوش قسمت لوگوں کی جاتی ہوتی ہے، کیا ضرورت تھی؟ پہاڑوں کے اوپر چڑھائی کی کون سے دور میں آپ کو پیمائی کرتی رہی ہیں۔ بیا نے آواز پر غور کیا، یہ آنی بی کی آواز چھوٹے ہٹلر جیسی کیوں ہو گئی ہے؟ اس نے پوچھنے کے لیے سر اٹھایا، لیکن یہ کب ہوا آنی کے ساتھ ہٹلر بھی روم میں آیا تھا؟ اسی نے ہی غور نہیں کیا تھا۔ آج کتنے دن بعد بیا کی سے کلاس لڑنی تھی۔ آپ میں احساس نام کی کوئی چیز بھی پائی جاتی ہے۔ محترمہ، آپ یہ ایڈونچر کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ آپ کی ان سٹوپٹ حرکتوں کی وجہ سے مجھے اتنے امپورٹنٹ کام چھوڑ کے واپس آنا پڑا ہے۔ کیا لینے جا رہی تھی آپ؟ ہاں، آپ کو ایڈونچر کا اتنا شوق چڑھا تھا، آپ مجھے کہ دیتے میں آپ کو وزٹ کروا دیتا بنجر پہاڑوں کا۔ بیا نے ایک شکوہ کنا نگاہ اس پر ڈالی کہ کبھی نہیں نہ جاؤ، مجھے آپ اور باتیں تو سنو صاحب کی جیسے یہ مجھے نہیں، میں ان کو یہاں لے کے آئی ہوں۔ وہ کیا بول رہا تھا؟ یہ بات بیا کے فرش پہ سن سکتے تھے، کیونکہ وہ تو اپنی تخلیقاتی دنیا میں غرق ہو کے اس کی کلاس لے رہی تھی، جو کم از کم سامنے نہیں بول سکتی تھی۔ جو بھی تھا، وہ اس شخص کا بہت لحاظ رکھتی تھی، لیکن کب تک؟ آنی ڈی، آپ لوگ پیکنگ کریں، ہم آج ہی اسلام آباد کے لیے نکلیں گے۔ شاہ، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ حسن نے انتہائی دق سے اسے دیکھا تھا۔ شکر کروں یہ گولی اس کی کھوپڑی نے نہیں گھسائی۔ حسن اور محب اتنا تو جانتے تھے کہ وہ لڑکیوں سے حد درجہ خائف رہتا ہے، مگر اتنی حد تک ہو جا سکتا کہ کسی معصوم لڑکی کی جان بھی لے سکتا تھا۔ یہ دیکھ کے دونوں شدید غصے میں اور لتشدیدین ہوئے تھے۔ شاعر انسانیت کا درس دینے والا خود انسانیت سے اتنا بے پہلا ہو سکتا، آج پتہ چلا یہ تو کھلی منافقت ہے۔ حسن کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے والا واقعہ مشکل سے اس نے اپنے رہن سے خرچا تھا۔ اگر گولی واقعی اس لڑکی کو لگ جاتی تو یہ صرف کہ ہی اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ شاہ کو ایک لڑکی کی خاطر اپنے دوست سے لڑنا مقصود نہ تھا، لیکن اسد کا اتنا پوزیسو ہونا، وہ بھی انجان لڑکی کے لیے اس کا پارا مزید ہائی کر رہا تھا، اور جس کی وجہ سے یہ آگ بڑھتی تھی۔ اس پہ فرش پہ بھی اس چیز سے لائبل تھے۔ شاہ ان دونوں پر تعصف بھری نگاہ ڈال کے کیمپ کی جانب بڑھ گیا۔ ہمیں اپنے گھر سے چلے ہوئے سر راہوں میں گزر گئی کوئی جستجو کا سرا بنانا سفر کا حق ادا ہوا۔ دگیز آدمی کی گاڑی کا راستہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا، جبکہ ہیلی کاپٹر کی گنجائش بھی اس سے زیادہ مشکل تھی۔ سو میجر ارسلان کو خستہ دل اور ایک سپاہی کے ساتھ سیاہ چند کے گلشیوز پار کرنے تھے۔ جہاں تک گاڑی کی رسائی ممکن ہو، اس پہ کنٹرول سیل سے رابطے کے لیے ان کے پاس وائرلیس کی سہولت موجود تھی۔ شمال مغرب کی جانب سے شروع ہو کر بل کھاتا ہوا یہ گلیشر جنوب مشرق کی طرف سانپ کی مانند نیچے آتے ہوئے انڈیا کے زیر انتظام وادی نبرا میں ختم ہوتا ہے، جہاں جنگلی گلابوں کی بہتات ہے، اور اسی مناسبت سے بلتی زبان میں اس گلیشیر کا نام سیاچن یعنی جنگلی گلابوں کی سرزمین ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان گزشتہ 33 برس سے جاری اس جنگ میں انسانوں کا مقابلہ انسانوں سے کم اور قدرت سے زیادہ ہے۔ سردی کے موسم میں سیاچن گلیشیر پر درجہ حرارت -7 ڈگری تک درج جاتا ہے، اور برفانی طوفان اور ہواؤں کے جھکڑ 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتے ہیں اور اپنے ساتھ اوسطاً 40 فٹ برف باری لاتے ہیں۔ اس گلیشیر پر سالانہ 8 ماہ برفباری ہوتی ہے، اور اونچائی کی وجہ سے صرف 30% تک آکسیجن رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں سانس لینا دشوار تر ہو جاتا ہے۔
جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود دونوں ملکوں کی فوجیں اپنی تیاریاں برقرار رکھتی ہیں۔ یہاں پاکستانی فوجی توپ چلانے کی مشق کر رہے ہیں۔ میجر ارسلان نے سفری تیاری باندھی۔ پچھلے 2 سالوں سے وہ اور ان کی یونٹیاں اپنے فرائض بہت ہمت اور بیادی سے انجام دے رہی تھی، لیکن وشما اور پپا کے پرزور اسرار نے اسے وقت سفر پر مجبور کیا۔ خدال کا 2 مہینے بعد ان کی نیند بدلی تھی، وہ واپس ہی آنا۔ چاچا عبدو کی موت نے اس پر گہرا اثر ڈالا تھا، کیونکہ انہی کی ہستی کے لیے میجر ارسلان نے کتنی سخت جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ ہستی افسران اس کی خود سے کی پیش پر حیران ہے۔ وہ لتچیدی تھے، لیکن وہ اس کی قائدانہ صلاحیتوں سے خوب واقف تھے۔ بھرپور کثرتی بدن، چہرے پر ہمہ وقت چھائی رہنے والی مسکراہٹ، ہمشیر فوجی سٹائل میں بے منف لتچیدی گراف لتچیدی بعد اس کی شخصیت کے خاص پہلوؤں کو اجاگر کرتے تھے۔ ہیزر آئیز میں کچھ کر دکھانے کی لیول اور ایکسٹرا آرڈنری صلاحیتوں کے مالک میجر ارسلان جگار نے بہت سے ایوارڈز اپنے نام کر رکھے تھے۔ کم عمری میں ہی اس نے ترقی کے مناظر طے کیے تھے۔ وشما کے بقول اس کا پہلا کرش پستے پاپا ریٹائرڈ کرنل جلال کاظمی تھے، جبکہ آخری کرش میجر ارسلان تھے، کیونکہ اس کی دنیا تو انہی 2 انسانوں کے گرد گھومتی تھی۔ اپنے بابا اور بھائی کی طرح اس کا عین شین قاف تھا تو وہ صرف پاک فوج، اصلی وہ دریا کو وداع کہتی تھی، جو ایک فوجی افسر کی بیوی بننے جا رہی تھی، لیکن منظر کے سامنے سچ کہنے کی ہمت نہ رکھتی تھی۔ پاک فوج اور آئی کے ساتھ محبت اور عقیدت کے جو رشتے ہم استوار کر بیٹھے ہیں، یہ کسی سے مستعار نہیں لیے گئے، یہ تو پاک فوج کی بے لوث قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کتنے ہی فوجیوں کے لاشیں گھر آئے، کتنے ہی نوجوان ایسے ہیں جو اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان سے گزر گئے۔ ملک و ملت کی نگرانی کے لیے جوانیوں کو ترج دینا اتنا آسان تو نہیں ہوتا۔ حیران ہوں، دل کو رو کے پیٹو جگر کو میں مقدر ہو تو ساتھ رکھو نوحہ گھر کو میں۔